آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين۔ الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الأعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صلوات پڑھتے پر محمد عزیزان گرامی، کل عشرہ مجالس کی پہلی مجلس تھی، آج دوسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ مجالس جو سلسلے سے ہو رہی ہے یہ روزانہ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، چونکہ بمبئی کی ٹریفک وغیرہ آنا جانا، اس میں 10-5 منٹ کا اگر مسئلہ ہو تو معذرت چاہتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ مجلس 9 بجے شروع ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں تو 1.5, 2, 2.5, 3 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں، مگر مسئلہ یا سب سے بڑا کیا ہے، سوال کیا ہے کہ یہاں وقت کی کمی ہے، اور مہاراشٹر خاص کر بمبئی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق یا سپریم کورٹ کے اعلان کے مطابق مائک کی پرمیشن خاص کر بمبئی میں 10 بجے تک ہی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں تاکہ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دے سکوں۔ وقت کی کمی ہے
اور میرے بیان میں کوئی بھی کوشچن، پرشن یا سوال آپ کے ذہن میں کھڑا ہو تو آپ سوال کریں، مگر سوال یا تو اردو میں یا ہندی میں یا انگلش اردو انداز میں لکھ کے میرے پاس دے دیں تاکہ آنے والی مجلس میں، اس کے بعد چونکہ مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہوتی ہے، میں نے اس عشرہ مجالس کے لیے جو مومنین نے مجھے ٹاپک، سبجیکٹ اور موضوع دیا ہے، فیملی لائف ان اسلام، اسلام میں ایک فیملی کی زندگی اور لائف کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان، ایک انسان یا ایک مومن اپنی لائف، اپنی حیات اور زندگی اسلام، قرآن، اہل بیت، رسول آل رسول کے مطابق گزارنا چاہے تو اسے زندگی کیسی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے کون کون سے احکام ہیں، یہ ایک گہرا ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے، فیملی لائف ان اسلام۔ اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی کئی آیتوں پر نگاہ دوڑائی اور برجستہ مجلس سے کچھ گھنٹے پہلے سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6 سورہ تحریم کا آیت کا انتخاب کیا، جس میں خلاق عالم یہ ارشاد فرما رہا، میرے مجمع سے گزارش ہے کہ میرے ایک لفظ کی طرف آپ متوجہ رہیں، میں پوری طاقت توجہ سے مجلس پڑھوں گا، میرا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام سمجھنا ہے، میں الفاظ، سینٹنس، جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہن یا مائنڈز کا میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجلس سنیے گا، دوسروں کو سنائیے گا۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اسلام سیکھنے سکھانے کا دین ہے، سمجھنے سمجھانے کا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو دین حق و حقانیت، صدق و صداقت ہے، دین تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کا دین ہے، دین عبادت ہے، دین فطرت ہے، اور یہ وہ دین ہے جس میں ریسرچ ہے، تحقیق ہے، سوال ہے، کوشچن ہے، جواب ہے، آنسر ہے۔ یہ دین خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہ دین مسئلے کو الجھانا نہیں چاہتا، مسئلے کو سلجھانا چاہتا ہے۔ ہماری قوم میں ایک بیماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کی جگہ الجھانا چاہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی الجھ جاتا ہے، عالم بھی الجھتا ہے۔ یہ جو عالم ہے، مجتہد ہے، ذاکر ہے، خطیب ہے، نائب امام ہے، یہ آپ کی طرح غیر معصوم عام انسان ہے، یہ کوئی نبی امام نہیں ہے کہ اس کے پاس وحی یا الہام کا نزول ہوتا ہے، اس کے سینے پر وحی یا الہام نازل ہوتی ہے، یہ معجزہ رکھتا ہے، کرشمہ دکھائے گا۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ تمام مجتہدین کی نگاہ میں، تمام مراجعین کی نگاہ میں مسئلہ نمبر 11 کے مطابق روز مرہ کی لائف میں جو مسائل پیش آتے ہیں، چونکہ ٹاپک ہے فیملی لائف ان اسلام، روز مرہ کی لائف میں جو مسئلے پیش آتے ہیں، جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے آپ علماء سے ڈسکس کریں۔ زیادہ تر ان مسائل پر آپ اہل علم، مومنین، علماء، مجتہد، خطبہ، جس کو بھی آپ اپنی نگاہ میں معتبر سمجھے، اس مسئلے پر ڈسکس، بحث، سوال کریں، اسی مسئلے پر کوشچن کریں جس مسئلے کی واقعاً آپ کو سوسائٹی میں ضرورت ہے، آپ کی سٹی میں، آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کی کنٹری میں، آپ کے ملک میں، آپ کے ماحول میں، اس سے آپ کو ضرورت ہے، آپ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ سوالات تو کرتے ہیں لیکن اس مسئلے کے بارے میں سوال نہیں کرتے جس کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ ایگزام دے رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بچہ کالج کا مثلاً وہ کوئی ڈگری حاصل کر رہا ہے، ایک اچھی ڈگری، انجینئرنگ حاصل کر رہا، ڈاکٹر بن رہا، MD MBBS بن رہا، BCom LLB کی ڈگری لے رہا، تو بتائیے پہلی سے لے کر آخری ڈگری تک اسٹوڈنٹ، طالب علم اور بچہ بکس کے اندر کا وہی لیسن پڑھے گا، انہی سوالات کے اوپر مارک لگائے گا، پوائنٹ کے اوپر، آنسر کے اوپر، جو کل ایگزام میں آنے والے ہیں، جو کل پرچے میں آنے والے ہیں، جو اسے لکھنا ہے۔ جب چھوٹے سے ایگزام کے لیے ہم اسی پر بک میں نگاہ دوڑاتے ہیں کہ جو کل آنے والا ہے، تو وہ بڑے ایگزام کے لیے ہم ان مسائل میں کیوں الجھتے ہیں جو آنے والے نہیں ہیں؟ ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ رہیں جو قبر میں آنے والے ہیں۔
اس مسئلے کی طرف متوجہ رہے جو قیامت میں آنے والے ہیں، اس مسئلے کی طرف متوجہ رہے جس سے امام ناراض ہوگا یا خوش، اللہ راضی ہوگا یا ناراض، نبی راضی ہوگا یا خوش۔ ہم یہ مسئلہ پوچھیں کہ ہمارے سر پر والدین کے حقوق کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کا اسٹیٹس کیا ہے، علماء کا احترام کیا ہے، پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، ہم کیسے لین دین معاملات بزنس اور تجارت کریں، حلال و حرام نجیس پاک کیا ہے۔ لہٰذا تمام شیعہ مجتہدین کے نزدیک جتنے مجتہدین گزرے، علامہ یعقوب کلینی سے لے کر آیت اللہ سستانی اور خامنائی تک، آج تک وحید خراسانی اور ناصر مکارم شیرازی تک، سب کی نگاہ میں مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ روزانہ پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل کا حفظ کرنا ہر شیعہ مرد اور عورت پر واجب، لازم اور ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا میں نے فیملی لائف ان اسلام کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا، سورہ تحریم آیت نمبر 6 اور 28ویں پارے میں، جس میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں، اہل و عیال اور فیملی کو آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نارن قودھا الناس والحجارۃ علیہا والملائکۃ غلاظ وشداد، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی، اہل و عیال اور گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ کہ جس آگ میں قودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان، آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اس آگ میں انسان بھی ڈالے جائیں گے اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم ہے، وہ آگ جس میں تم اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ اس جہنم کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ علیہا ملائکۃ، پروردگار نے اس پر ملائکہ مقرر کیے۔ کیسے فرشتے مقرر کیے؟ کیسے ملائکہ مقرر کیے؟ غلاظ شداد، ملائکہ رحمت نہیں، بارش کے قطرے گرنے والے نہیں، اناج تقسیم اور رزق بانٹنے والے نہیں، تمہارے لیے تسبیح اور استغفار کرنے والے فرشتے نہیں، کل بتایا الگ الگ ملائکہ ہیں۔ غلاظ شداد، وہ ملائکہ بہت سخت مزاج، کٹر دل ہے، بہت ہی کٹر دل ہے، وہ بہت ہی سخت مزاج، تند خوں ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ملائکہ خطرناک تند خوں ہیں، ایسے ملائکہ ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ملائکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو پروردگار عالم ان سے کہتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ یفعلون ما یامرون، وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے، اس کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات، میرا مجمع متوجہ رہے، مجلس آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ کہیے گا کہ ہاں مجلس سمجھ میں آ رہی ہے، تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں مجلس میں اس بات کا یہ نہیں کہتا کہ آپ صلوات نہ پڑھیں، نعرے نہ لگائیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ تو سب ہماری پہچان ہے، یہ سارے نعرے ہی حقیقی نعرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نعرے کی حیثیت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی صلوات اور نعرے سے یہ ہوتا ہے کہ میں پانی بھی پی لے سکتا ہوں اور کوئی ذاکر تھا آرام سے سانس بھی لے لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو ایسے فرشتے رحمت، توبہ، استغفار والے نہیں، تند خو، تند مزاج فرشتے اس جہنم کی آگ پر مسلط ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جیسے جیل کے اوپر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، بلڈنگوں میں، کالونی میں واچ مین ہوتے ہیں، ہر جگہ حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، یہ فرشتے۔ مثال کے طور پر جنت کے اوپر ایک فرشتہ معمور ہے، اس کا نام ہے رضوان، آپ نے سنا ہے علماء سے۔ جہنم پر ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک۔ اللہ نے جہنم کی کنجیاں، چابیاں اس کے ہاتھ میں دی۔ جنت کی چابیاں رضوان جنت، جو جنت کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسا کہ روایات اسلامی شیعہ سنی علماء کی نگاہ میں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار سورہ تحریم میں کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو،
اس جہنم کی آگ سے بچاؤ انفسکم و اہلیکم، صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہنیں فیملی کو بھی بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب خالق خود کہہ رہا ہے بچاؤ تو اب یاد رکھیے گا کہ وہ کتنی خطرناک آگ ہے جس سے تمہیں بچنے کو کہا جا رہا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ آیت کے اندر اللہ نے قرآن میں عام انسانوں کے لیے نہیں کہا کہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمانوں سے بھی نہیں کہا ہے کہ جہنم کو اپنے آپ سے بچاؤ، دوسرے بندوں سے بھی نہیں کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ کس کو تاکید کی ہے؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے، نقطہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو صاحبان ایمان ہے، اے وہ جو ایمان لانے والے۔ اور سارے علماء اتفاق رکھتے ہیں مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے۔ یاد رکھیے جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن جو مومن ہے وہ مسلمان ضرور رہے گا۔ جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ مومن کا مرتبہ مسلمان سے زیادہ ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم، یہ خطاب مومنین سے ہے، اور مومن وہی ہے جو امیر المومنین سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جملہ فضیلت کا بیچ میں لے لیجئے گا، میری اپنی عادت ہے کہ دنیا کے اندر ہم مومن ہیں، صاحب ایمان یعنی مومن، ایمان لانے والے، ایمان پر باقی رہنے والے۔ مومن اس کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ مکمل ہو، عقیدہ درست ہو۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی سب کچھ لائے، جو کچھ نبی نے کہا اس پر اپنا ایمان رکھے، اسے قبول اور ایکسیپٹ کرے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو، نبی کا کلمہ پڑھ لے، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ میں نے تشریح کر دی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس آیت میں جو خطاب ہے خالق کا وہ کس سے ہے؟ آپ سے، صاحبان ایمان سے، مومنین سے۔ اور مومنین وہی ہے جن کا مولا امیر المومنین ہے۔ دنیا میں یہ سارے، میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، مجتہدین کے جملے ہیں۔ میرے پاس 3000 کتابیں باقاعدہ اس کے پروف ہے میرے پاس کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو وہ خطاب صرف ان مومنین سے ہے جن کے سینے اور خون میں علی کی محبت داخل کر دی گئی ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ مجتہدین کے جملے ہیں، مفسرین کے فقہ ہے کہ جب بھی قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تو یہ ان سے خطاب ہے، مومنین، امیر المومنین، یعنی وہ مومنین کے امیر ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کے لیے کہہ دوں، ہم کہتے ہیں یہ جناب بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہم متقی کا جو معیار دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، وہ کیا؟ دھاڑی ہے تو یعنی متقی ہے، یہ ہماری نگاہ میں۔ لیکن قرآن اہل بیت نبی کی نگاہ میں وہ متقی نہیں ہے جس کے چہرے پہ دھاڑی ہے، سر پر ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مسجد کا کھمبا بنا ہوا، وہ متقی نہیں۔ متقی وہ ہے کہ جس کے خواب و خیال میں بھی گناہ نہ ہو، جس کی تھنکنگ اور سوچ میں بھی گناہ نہ ہو، جس کے تصور میں بھی گناہ نہ ہو۔ تو متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تقوی ہو۔ میرا مجمع متوجہ رہے تاکہ آپ محظوظ ہوں اور آپ کے نور ایمان میں اضافہ ہو۔ فیملی لائف ان اسلام، متقی وہ جس کے پاس تقوی، جس کے پاس تقوی ہے، خوف پروردگار ہے، پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، ہم مومنین ہیں، ہمارا علی امیر المومنین ہے، ہم ہیں متقی صاحب تقوی، لیکن کائنات میں سوائے علی کے کوئی نہیں ہے امام المتقین۔ میرا مجمع متوجہ رہے۔ ہم متقین ہیں، متقی واحد ہے سنگولر، متقین جمع پلیولر ہے۔ ہم متقین ہیں، علی امام المتقین۔ ہم مومنین ہیں، ہمارا مولا امیر المومنین ہے۔ آج ایک ایسی بات میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ یقیناً رات بھر آپ خوش ہوں گے اور ہر ایک آدمی گھر جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکر پڑھے گا اس بات پر جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پروردگار اس نعمت پر کتنا شکر ادا ہو کہ تو نے ہمیں علی کی محبت پر پیدا کیا۔ اور ایک جملہ لیتے جائیے گا، محبت اہل بیت پر پیدا ہونا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے۔ حر آیا تھا کس کی محبت پر، گیا کس کی محبت پر۔ لہذا نماز کے بعد دعا کیا کرو، پروردگار خاتمہ ایمان پر ہو،
اہل بیت علی کی محبت پر آئے ہیں تو علی کی محبت پر اس دنیا سے رخصت ہونا کمال ہے، ورنہ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو آئے محبت اہل بیت پر اور گمراہیوں کی وادیوں میں گمراہ ہو کر جہنم کے ڈھیر بن گئے، جہنم کی ایندھن بن گئے۔ تو ہم متقین ہیں اور علی ہیں امام المتقین، اس پوائنٹ کی طرف متوجہ رہے اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کے نور ایمان میں اضافہ ہو۔ علماء سے جب پوچھا گیا، عربی گرامر کے علماء سے، کہ تقوی کے معنی کیا ہے، جس کے پاس تقوی وہ متقی، مجمع متوجہ رہے، جس کے پاس تقوی وہ متقی کہلاتا ہے۔ علی امام المتقین کا تقوی کے جو میننگ ہے عربی میں، تقوی کے جو معنی ہے، تقوی معنی تحفظ، حفاظت اور بچاؤ۔ آپ کے سامنے سانپ یعنی اسنیک آ گیا تو آپ اپنا بچاؤ کریں گے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنا، بچانا۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو جو بچا لے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اب یہی فرق ہے جو اپنی ذات کو، جیسے میں نے آیت میں کہا کہ قوا انفسکم و اہلیکم، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو متقی اس کو کہتے ہیں۔ تقوی یعنی بچاؤ، تحفظ، حفاظت۔ لہذا جس کے پاس تقوی ہے، اپنے آپ کو جو جہنم سے بچاتا ہے، وہ متقی جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ تو جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اسے علماء اسلام متقی کہتے ہیں، اور جو سارے زمانے کے متقیوں کو قیامت میں جہنم سے بچائے اسے امام المتقین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو ہم متقی ہیں۔ تقوی معنی حفاظت، بچاؤ، تحفظ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کے معنی ہیں۔ متقی صاحب تقوی جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہم متقی وہ امام المتقین ہے جو سب کو بچائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ہم متقی وہ امام المتقین، ہم مومنین وہ امیر المومنین۔ اس نقطے کو بھی لیتے جائیے گا، اکثر نوجوان اس سے ناواقف ہیں۔ آپ جب اخبار، لٹریچر یا عالم اسلام کے رسالے پڑھتے ہیں، کتنی آسانی سے لوگ کس کو کیا 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 لقب اور اعزاز اور اسٹیٹس دے دیتے ہیں۔ چھٹے امام کو ایک شخص نے سلام کیا۔ آج شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو نام لے کر آپ سلام مت کیجیے گا۔ ابھی ایک آدمی مجمع میں آ جائے مثلا اور یہ کہے السلام علیکم مشتاق بھائی، تو ٹھیک ہے جواب تو دیا، لیکن جو پڑھا لکھا کہے گا کیوں بھیا خالی مشتاق بھائی ہے، باقی کے اوپر سلام نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ لہذا جب آدمی اکیلا ہو تب تو نام لے سکتے ہیں، لیکن جب ایک کی جگہ 2 3 ہو تو اب نام مت لیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام لیا تو تیرا سلام صرف اس کے لیے ہے، اگر نام نہ لیا تو السلام علیکم یہ سلام سب کے لیے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطیب یہ کہتا ہے مؤذن صاحب السلام علیکم اور پھر خطبہ شروع کرتا ہے؟ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب پر سلام جتنے نماز کو آئے ہیں۔ چھٹے امام کو ایک شخص نے سلام کیا، اس کو لیتے جائیے گا۔ یہ واقعہ آیت اللہ محمدی اشتہاردی، ایران کے ایک رائٹر ہے، ایک عالم ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف، محمدی اشتہاردی نے اس چھوٹے سے فضیلت کے واقعے کو لکھا ہے۔ میں آپ کے ایمان میں صرف اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک بزرگ داخل ہوئے، حاضر ہوئے، اور انہوں نے سلام کیا چھٹے امام کو، کیا کہہ کر؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین یا ابن رسول اللہ۔ مجمع متوجہ رہے، کیا کہہ رہا ہے چھٹے امام کو؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین یا ابن رسول اللہ، یعنی صادق آل محمد چھٹے امام کو کہہ رہے ہیں سلام ہو تم پر، اے رسول کے فرزند، فرزند رسول، رسول کے بیٹے، اے امیر المومنین۔ امام نے جواب تو دیا لیکن پیشانی پر بل آ گئے، روب اور جلال آ گئے، کہ سن، وہ جو بھی رہا ہو میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں جن سے حدیثیں وارد ہیں، فقہ جعفری سے منسوب ہیں ہم، وہ چھٹے امام نے کہا سن، تو نے جو سلام میں یہ کہا ابن رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں رسول کا فرزند، لیکن تو نے میرے کو امیر المومنین جو کہا، میرا مجمع متوجہ رہے، تو نے مجھ کو کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ یا امیر المومنین، تو نے مجھے جو امیر المومنین کہا، تو سن، آج کے بعد نہ مجھے، نہ میرے باپ دادا میں کسی کو، اور نہ میری اولاد میں سے کسی کو، یعنی امام زمان تک جتنے امام ہیں، کسی کو بھی امیر المومنین مت کہنا۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اعزاز ہے یہ اللہ اور رسول کی طرف سے جو لقب ہے، جو اعزاز ہے، جو اسٹیٹس ہے، یہ صرف میرے دادا علی کی ملکیت ہے، یہ صرف میرے دادا علی کی میراث ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک سوائے علی کے کسی کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا، کسی کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جسے امیر المومنین کہا جائے گا اسے رسول کی زبان پر پہلے کل ایمان بننا پڑے گا، اور آدم سے لے کر قیامت تک سوائے علی کے کوئی کل ایمان نہ بن سکا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم امام المتقین کے ماننے والے، ہم اللہ کے نمازی، رسول کے کلمہ گو، حسین کے عزادار ہیں۔ تو اب ہماری لائف کیسی ہونا چاہیے؟ فیملی لائف ان اسلام، تو ہماری لائف کیسی ہو؟ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ میں پہلے 1 محرم سے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خطاب کروں گا، اور سورہ تحریم میں اللہ کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنو، میں یہی تو کہہ رہا تھا آپ سے کہ اے صاحبان ایمان، تو یہ اللہ کا خطاب مومنین سے ہے، یہی کہہ رہا تھا میں آپ سے، مسلمانوں سے نہیں، دوسرے انسانوں سے نہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں سے بھی خطاب نہیں کیا، مخصوص کر دیا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم، جو تم میں مومنین صاحبان ایمان اور ایماندار ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ بچو، تو جو اہل ایمان نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ اہل ایمان جو علی والے، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، وہ جہنم جس پر خونخوار فرشتے، ایسے فرشتے جو بہت کٹر دل، سخت مزاج ہے۔ آپ خدا نہ کرے کوئی آدمی جیل میں چلا گیا اور جیل میں رہا 1 سال 2 سال کسٹڈی میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹرکٹ کورٹ، اگر ڈسٹرکٹ میں ہے تو چھوٹی کورٹ، تعلقہ کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور آخری پریزیڈنٹ، صدر جمہوریہ۔ یہ ہندوستان کا قانون ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی جیل میں ہے تو ہم جیلر کو کچھ کھلا پلا کے اپنے آدمی کو باہر نکال لیتے، انسپیکٹر کو، ڈی ایس پی کو، کمشنر کو، وغیرہ وغیرہ کو دے لے کے حکومت کے قانون بدلتے ہیں، اس لیے کہ نیتا ہی بے ایمان ہے تو قانون کہاں سے ایماندار رہیں گے؟ لہٰذا یہاں چل جاتا ہے، ہیر پھیر ہوتی ہے، پھانسی رک جاتی ہے، مظلوم ظالم، ظالم مظلوم بن جاتا ہے، جیب کترے کی پٹائی ہوتی ہے، کروڑوں کے گھپلے کرنے والے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا یہ دنیا کی حکومت اور قانون میں ہوتا ہے۔ تو یہاں لے دے کے کھلا پلا کے حکومت کے قانون بدلے جا سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو اس جیل کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو خوخار ہیں، غلاظ شداد، اللہ کہہ رہا بہت سخت ہے وہ جہنم کے اوپر، اس میں تم بھی جاؤ گے صاحبان ایمان، اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے، وہ پتھر جو بے جان ہے، جس سے عمل کا مطالبہ نہیں۔ کیا اللہ نے کہا پتھروں اور پہاڑوں سے کہ تم نماز پڑھو؟ کیا اللہ نے چاند سورج زمین آسمان سے کہا روزہ رکھو؟ کیا اللہ نے زمین آسمان چاند سورج سے کہا کہ تو حج کر؟ پھر بھی پتھر جالا جا رہا، اس لیے کہ جہنم کی آگ پتھر سے اور بھڑکے گی اور تپش زیادہ ہوگی۔ اور یہ پیغام بھی ہے کہ جب بے جان کو چاہے تو ڈال سکتا ہے تو اس جاندار کو کیوں نہیں ڈالے گا جس پر حساب رکھا ہے، جس سے دنیا میں عمل مانگا ہے۔ لہٰذا یہ ترجمہ میں تشریح کے ساتھ رکھ رہا ہوں تاکہ میرا بچہ کچھ لے کر اٹھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم محرم رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھنی ہے، شیعہ اس لیے محرم کرنا ہے۔ اگر ماتم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ شیعہ کی مہر لگی ہے، لہٰذا کچھ ماتم کر لو، 10 دن نبھا لو تاکہ ہم شیعت کے زمرے میں، کٹگرے میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، عزاداری، ماتم، مجلس یہ عبادت ہے، روح اسلام ہے، اسے رسمی طور پر انجام مت دیجیے۔ لہذا مجلس میں سے کچھ لے کر جائیے، صرف تبرک نہیں لے جانا ہے ہمیں، تبرک تو بہت قیمتی شے ہے، بادشاہوں کے تاج کی کوئی قیمت نہیں جو فرش عزا کے تبرک کا مقام ہے۔ دنیا کے کسی دولت مند کے درہم و دینار اور ڈالر کی کوئی اوقات نہیں جو مجلس حسین میں بیٹھنے والے اس تبرک کی قیمت ہے۔ یہ گرے تو اٹھاؤ۔ اگر تم امیر ہو، بادشاہ ہو، کروڑ پتی ہو تو ایسے تبرک مانگو جیسے بھکاری اور فقیر امیر سے روپیہ مانگتا ہے۔ اگر گر جائے تو بوسہ دے کے چوم کے کھاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر یہ نہ ملے تو مانگ کر لو، جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو کہ میرا تبرک نہیں ملا جیسا ہوتا ہے۔
مانگ کر لو، ختم ہو گیا تو پانی پی لو، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز پانی وہ ہے جو حسین کی یاد دلاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد، میں بیچ بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے انجیکشن آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اوپر کسی ہوا کا اثر نہ ہو، کسی فضا یا بخار کا۔ تو اس جہنم کی آگ سے آپ کو بچانا ہے جس کے اوپر ایسے تندخوں سخت مزاج فرشتے، یہاں بے ایمانی چل سکتی ہے، جیل سے نکل سکتے ہیں، جج خریدا جا سکتا ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، انسپیکٹر ڈی ایس پی کمشنر خریدا جا سکتا ہے، ایس پی جیب میں اتارا جا سکتا ہے، نیتا کو گھر میں چائے دودھ شیرخرما ٹھنڈا پلا کے خریدا جا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سانس بند ہو گئی، اب آپ سے مواخذہ شروع ہوگا۔ یہ تو شکر ادا کیجئے، اپنی ماؤں کو دعا دیجئے کہ انہوں نے دودھ میں تمہیں حسین کی محبت پلائی ہے، دودھ میں علی کی ولایت پلائی ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام نے آواز دی، چھٹے امام نے فرمایا جب تم اپنے آپ کو علی کی محبت پر پانا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ اس نے تیری ولادت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ مومنین تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے جگہ نہیں ہے، اب آ جائیے آگے، اور ایک صلوات پڑھ دیں۔ آ جائیے۔ اس جہنم کی آگ سے آپ کو اپنے آپ کو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچائیے گا کہ وہاں آپ کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ تو توجہ کا مقام یہ ہے، فیملی لائف ان اسلام، اس ٹاپک کی روشنی میں ہماری لائف شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے کہ کل میں نے اشارے دیے کہ اگر جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میرا مطالعہ ہے، مجھ سے بہتر کوئی بزرگ عالم بتائے گا، اس سے بہتر ہمارا نائب امام بتائے گا۔ اسلام میں کتابوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ بھی فقہ جعفری، وہ چھٹے امام جو علم کی نہریں جاری کرنے والا۔ آپ اندازہ لگائیں، جعفر صادق علم کی نہریں جاری کرنے والا، کوئی کمی نہیں ہے اسلام میں۔ آپ قم میں جائیے، قم میں، ایران میں، اور حرم معصومہ کے سامنے سلام اللہ علیہ کے سامنے آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کی لائبریری ہے، کتاب خانہ لائبریری۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی دوسرے نمبر کی لائبریری ہے، آل ورلڈ، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں نائب امام آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ کی جو لائبریری قم میں ہے، جو کتاب خانہ ہے، وہ ورلڈ کی، دنیا کی دوسرے نمبر کی لائبریری ہے۔ اس لیے کہ جب میں پڑھتا تھا 88 میں، 88، 89، 90 میں، جس زمانے میں کویت پر حملہ ہوا تھا، اس زمانے میں اس لائبریری میں 6,30,000 کتابیں تھیں، 6,30,000 بکس اس زمانے میں، اور وہ تنہا مجتہد نے جمع کیا تھا۔ تنہا ایک آدمی نے اتنی کتابیں جمع کی جو مجتہد بنا۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ جب تمہارے در اہل بیت کا مجتہد اور نائب ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، امام کیسا ہوگا، کہ جو مجتہد بن کر اپنی پوری لائف میں اتنی کتابیں جمع کرتا ہے۔ آقا مرشی نے جب نجف کے مارکیٹ میں، کوفے کے مارکیٹ میں، نجف کے بازار میں ایک کتاب دیکھی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کتاب خرید سکے، چونکہ آپ نے قم ایران میں دیکھا کتابیں بکتی ہیں، جگہ جگہ بک اسٹال ہے، تو انہوں نے یہ جو اپنی ردا ہے آبا، اس کو گروی رکھا اس کے پاس، بک سیلر کے پاس، اور وہ کتاب لے گئے جب اس کو ضروری سمجھا کہ جب پیسے آئیں گے ابا لیتا جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں عالم دین جو اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا رہا ہے۔ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ کرکٹروں کے فوٹو، فلم ہیرو کے فوٹو، البم۔ چلو ٹھیک ہے، اسکولوں میں نالائق حرکت ہوتی ہے تو ہم قانون سے مجبور ہیں، دنیا بھر کی اسکول میں ناٹک ہوتی رہتی ہے، پڑھائی کم، خرچہ زیادہ۔ آج کی تعلیم اور ایجوکیشن سوائے بزنس اور تجارت کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے ماں باپ سے، والدین، پیرنٹس سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک بزنس ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ اگر بچہ بڑے پیار محمد منت سماجت، کون بچہ پاس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی منت سماجت سے کالج میں چلا بھی گیا تو پھر اللہ ہی بچائے کہ کالج میں گیا تو کم سے کم جب تک کالج میں نہیں تھا تو اس کا ایمان سلامت تھا۔ جہاں کالج میں انٹری لے لیا، اب دنیا بھر کی خرابیاں لے کر گھر میں آئے گا۔ سال کی ایک مجلس کیا خاک سدھارے گی؟ 365 دن کی کالج، جینس کی پینٹ، دنیا بھر کی امریکی فیشن، یہ ساری نگاہیں اس کے نفس کو خراب کرتی ہیں۔ اور نتیجہ قرآن یہ کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی؟ تو نائب امام نے اپنی ابا گرویدہ کر رکھ کے
وہ کتاب مارکیٹ سے نجف کے بازار سے خریدی. آقا مرشی نجفی انتقال ہو چکا، مرحوم ہو گئے، اور ان کی قبر اسی لائبریری میں ہے، اور ان کا وصیت نامہ بھی ہے، اسے آپ پڑھیے گا. اور بہت ہی مولائی تھے، بہت ہی عزادار نائب امام فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور شجرے کو پہچانتے تھے کہ کون سید ہے کون نان سید ہے. پہچانتے تھے شجرے کو، کون سید ہے کون نان سید ہے. باقاعدہ اتنا علم عرفان تھا ان کے پاس. تو انہوں نے اپنی زندگی میں 6,30,000 کتابیں 91 تک جمع کی، یا اس کے اول تک. اب نہ جانے کتنی بکس ہوگی. ورلڈ دنیا کی دوسرے نمبر کی لائبریری. جس در کا غلام ایسا تو آقا کیسے ہوں گے، نائب ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. جب ہم کسی مجلس میں انشاءاللہ میں اپنے علماء کے واقعات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. کبھی موقع رہا کہ ایک ایک واقعے کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کا سر جھکے گا کہ جب ہمارے علماء غیر معصوم ایسے بے مثال لاجواب ہیں، تو وہ جو معصوم بن کر آئے کس قدر باکمال ہوں گے، کیا فضیلت ہوگی. یہ تو عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بعد رسول حقیقت کا دامن چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ مسلمان بھی بدنام ہے، اسلام بھی بدنام ہو رہا. کاش بعد رسول دنیا علی کے در پر آ جاتی تو نہ آج آتنکواد کا الزام آتا، نہ 56 کنٹری ہے مسلمانوں کی، 56 یا 57 کنٹریز ممالک ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی کیا حالت ہے. یہ آپ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. مجھ سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس، اسٹڈی اور مطالعہ ہے، نیوز اخبار کے اوپر آپ کی نگاہ ہے. تو میری بات آگے بڑھانے سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. دنیا میں سب کچھ چل جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد نہیں چلتا. تو یہ لائف، فیملی لائف ان اسلام، جو میرا ٹاپک، جو میرا سبجیکٹ اور موضوع ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم. کہاں ختم ہوگی فیملی لائف ان اسلام، اس ٹاپک کا خاتمہ کہاں ہے، دا اینڈ کہاں ہے، یہ بھی مجھے نہیں معلوم. اس پر جتنا بولا جائے کم ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے 10 مجلس 10 گھنٹے نہ کافی، لیکن کوشش کروں گا کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ دوں. اور ایسا نہ ہو کہ میں صرف آپ کو قبر قیامت کے چکر میں لے کر چلوں اور فضیلت اہل بیت رہ جائے اور آپ مایوس چلے جائیں. میں دونوں چیزیں رکھتا ہوں جو مجتہدین کی تاکید ہے. تو لائف کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دنیا میں کچھ نہیں تھا سوائے ذات پروردگار کی. اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا. کنت کنزا مخفیہ، میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ. اللہ کہہ رہا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیہ. اللہ نے حدیث قدسی میں کہا میں ایک چھپا ہوا نور کا خزانہ تھا، اس لیے کہ اللہ نور، اللہ صرف نور ہے. اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے پنجتن کے نور کو خلق کیا، اور ان کو سب سے پہلے خلق کیا. میں یہ پوری تاریخ اور ہسٹری نہیں پڑھوں گا، اس کے لیے آپ علامہ مجلسی کی کتابیں پڑھیے گا. اور پنجتن کے نور کو اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے 12 لاکھ سال پہلے خلق کیا. یعنی ابھی آدم آج بنے، آج سے 12 لاکھ سال پہلے اللہ نے پنجتن پاک اور ائمہ کے نور کو خلق کر دیا. اور اس لیے قرآن نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور ہم نے آدم کو ان مقدس ناموں کی تعلیم دی. اور آدم کا گناہ بھی اسی ناموں کی وجہ سے معاف ہوا جو پنجتن کے نام آدم نے پڑھے. تو اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو پہچانوایا، دنیا کی تخلیق کی اہل بیت پنجتن محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کے صلب میں نور ائمہ معصومین تھا. اور اس طریقے سے دنیا کا آغاز ہوا. میں اس کو پڑھ سکتا ہوں لیکن میرا ٹاپک رہ جائے گا. اور دنیا آگے بڑھی تو روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے فیملی لائف ان اسلام، اس سبجیکٹ کو ذہن میں رکھیے گا. عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا اور سب سے اقرار لے لیا اپنی ایکتائی کا، توحید کا، لا الہ الا اللہ. ان عالم ارواح میں آدم کی بھی روح تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی روح تھی، اور اس عالم ارواح میں نمرود، قہرون، شداد کی بھی روح تھی. اس عالم ارواح میں ہماری اور آپ کی بھی روحیں تھیں. قیامت تک جتنے بچے اور انسان آئیں گے سب کی روحیں تھیں. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. ساری روحوں نے عالم ارواح میں کہا لا الہ الا اللہ. پھر پیغمبر خود کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے میری رسالت کا اقرار لیا. فرعون سے بھی، نمرود سے بھی، آدم سے بھی، اچھے برے سب سے. یہ تو بعد میں اچھے برے بنے. سب نے کہا محمد رسول اللہ. اور پھر پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے اسی عالم ارواح میں تیسرا اقرار علی کی ولایت کا لیا کہ کہو علی ولی اللہ. علی کی ولایت جو ہم غدیر مناتے ہیں، کہ سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں، رسول کے وصی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ خلقت کا آغاز ہوا، اسٹارٹ.
خلق ہوئے، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے تھوڑا سا رکھا. لہذا پہلی لائف ہماری کیا ہے؟ عالم ارواح. اسٹارٹ ہم سب وہاں تھے. روح ہیں، ارواح روح کی جمع ہے. عالم ارواح روحوں کی دنیا، وہاں سب تھے. اب دوسری ہماری جو دوسری منزل ہے وہ کون سی ہے؟ وہاں سے ہم چلے، لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، نازک پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں آئے نطفے کی شکل میں. یہ ہماری دوسری منزل ہے لائف کی. صرف میں اپنے مطالعے کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ دوسری منزل ہے کس کی؟ انسان کی، ہماری، آپ کی، آدمیوں کی، لوگوں کی. یہ دوسری منزل کے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، شکم رحم مادر میں. عالم ارواح پہلی منزل، پھر اس کے بعد ماں کے شکم میں آئے. یہاں ہمارا گوشت ہڈی پوست تیار ہوئی. اس لیے کہ پیغمبر کہتے ہیں جو ماں کھاتی ہے وہی بچہ پیٹ میں کھاتا ہے. اس پر بھی گفتگو ہوگی آنے والی مجلسوں میں. اسی لیے اس حالت میں فیملی لائف ان اسلام، اس حالت میں جب عورت حاملہ رہے، جب اس کے شکم میں بچہ ہو، تو شوہروں کو، ہسبینڈز کو چاہیے کہ عورت کو کسی قسم کا ٹینشن نہ دے، عورت کو کسی قسم کا صدمہ نہ دے. یہ اہل بیت نے کل کہا، آج سائنس اس کو قبول کرتی ہے. اس حالت میں اگر عورت جب پیگنٹ ہوتی، جب حاملہ ہوتی، اگر اسے کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ٹینشن ملتا ہے، تو عورت کو تو اس کا نقصان ہوتا ہے. عورت سے زیادہ نقصان اس جنین اور بچے کو ہوتا ہے جو اس کے پیٹ میں، رحم میں پرورش پا رہا ہے، جس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے. یہ چلتے چلتے فیملی لائف ان اسلام کا پوائنٹ اور نقطہ میں دے رہا ہوں. لہذا خوش رکھیے گا اس حالت میں اپنی وائف، بیویوں کو، عورتوں کو جو بھی اس منزل سے گزر رہی ہیں. یہ نازک پوائنٹ ہے، اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، اور ایسے سارے پوائنٹ ہیں جس سے لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ڈیلیوری بہت مشکل ہو گئی، بہت کٹھن مراحل ہو گئے، ڈاکٹر نے آپریشن اور سیزر کا کہہ دیا. ہم سمجھتے نہیں. کاش ہماری قوم اہل بیت کی تعلیم پر عمل کرے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، اسلام کی تعلیم پر عمل کرے، تو دیکھیے کتنی مصیبت پر پریشانیاں ہماری دور ہوتی جائیں گی. پھر ہم دنیا کے محتاج، ڈاکٹروں کے محتاج نہیں رہیں گے. خیر وہ الگ بات ہے کہ مومن کا امتحان ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ دوسری منزل ہے. اور اس کے بعد تیسری منزل کیا ہے کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ ماں کی آغوش میں آتا ہے. یہ تیسری لائف، تیسری منزل، تیسری سیڑھی، تیسرا زینہ، تیسری منزل ہے. یہ لائف کی شروعات ہے. کیسے لائف حالانکہ دنیا کی لائف، اصل لائف دنیا کی، لیکن ہم کہاں سے چلے، کہاں آئے، کدھر جا رہے ہیں. اور پھر ماں کی آغوش میں 2 سال تک ہم نے ماں کا دودھ پیا. آیت اللہ سستانی سے لے کر تمام مراجع کے نزدیک مستحب ہے کہ ماں، عورت اپنے بچے کو کم سے کم 21 مہینے دودھ پلائے. فیملی لائف ان اسلام ٹاپک 21 مہینے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 24 مہینے یعنی 2 سال، 2 ایئرس دودھ پلائے. کیوں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہیچ غذائی برائے شیر خار، برائے شیر خار، پیغمبر کہہ رہے ہیں، نبی رحمت کہہ رہے ہیں. میں ادھر دیکھ نہیں پا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. برائے شیر خار، دودھ پیتے بچے کے لیے، ہیچ غذائی بہتر از شیر مادر نیست. دودھ پیتے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر دنیا کی کوئی غذا نہیں ہے. جو بچہ مکمل 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے وہ جوانی میں اور آگے کی ایج میں کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی بیماریاں اس کے وجود میں داخل نہیں ہوتی. اور جو مائیں ڈبے کا دودھ پلا کر آگے بڑھا دیتی ہیں پھر تو اللہ ہی بچائے، اور آج کا فیشن وہی چل رہا ہے. اور پھر یہ کہتی ہے اکڑ کے، بیٹا جب ذرا حرکت کرتا ہے تو ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی. وہ ماں دودھ نہیں بخشے گی جس نے اپنا دودھ پلایا ہے. جس نے ڈبے کا دودھ پلا کے بچے کو بڑا کیا ہے وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. وہ ڈبا نہیں بخشے گا، کمپنی نہیں بخشے گی. اگر تم نے اپنا دودھ پلایا ہے، اگر ڈبے کا پلا کے بچے کو بڑا کیا ہے تو تمہارا یہ حق ختم ہو جاتا ہے. ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی، یہ اولاد کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، بہت کٹھن منزل ہے. خدا نہ کرے دشمن دور کہ کوئی ایسا ہمارا بیٹا نہ ہو قوم میں کہ جس کی ماں اس سے یہ کہے کہ میں دودھ نہ بخشوں گی. یہ بہت کٹھن ٹاپک ہے.
تو کہنے کا مقصد ہیچ غذائی بہتر ہے شیر مادر نیز، برائے شیر خواہ دودھ پیتے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے کوئی بہتر غذا نہیں ہے، لہذا کوشش کیجئے گا ماں کا دودھ بچے کو 2 سال تک ملے، اور وہ دودھ کب ملے گا؟ جب آپ ماؤں کو، عورتوں کو، وائف کو، بیویوں کو اچھی غذا دو گے، فروٹ دو گے، کھانا دو گے، خوشی دو گے، اچھا کھانا اور غذا دو گے، تو پھر وہ اپنے بچے کو اچھا دودھ پلا سکے گی۔ اس لیے امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اپنی ماؤں کا دودھ پلاؤ، کسی اور ماں کا دودھ مت پلانا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دودھ میں ملاوٹ ہو اور تیرا بچہ علی کی ولایت سے دور ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ میں بالکل کنٹینیو چل رہا ہوں۔ تو لہذا ماں پیے، مومنہ ہو، متقہ ہو، پرہیزگار ہو، باوضو ہو، اس پر بھی گفتگو ہوگی، کاش میرا مائنڈ اور ذہن اور حافظہ کام کرے کہ اپنی ماں، خود ماں طیب و طاہر مومنہ مسلمان عورت دودھ پلائے۔ ایسی ویسی عورت کا دودھ پلانے کی ممانعت ہے، اکثر دایا دودھ پلاتی ہے تاکہ ماں کے دودھ کا اثر بچے پر ہوتا ہے، جیسے کہ علی کے اقوال میں۔ تو یہ فیملی لائف ان اسلام کی شروعات کیسی ہوتی ہے، کیسے ہماری لائف ہو اسلام میں؟ ظاہر سی بات ہے جب فاؤنڈیشن کمزور ہوگا تو عمارت کا کیا حل ہوگا؟ جب پایا ہی مضبوط نہیں ہوگا تو ایک ہوا کے جھونکے میں عمارت گر جائے گی۔ لہذا فاؤنڈیشن کو مضبوط کیجئے، پھر دیکھیے نتیجہ کیا ہوگا کہ جب فاؤنڈیشن لائف رسول، اہل بیت، قرآن اور اسلام کے مطابق چلے گی، شروعات شکم مادر سے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مجلس بچے پر اثر کر جائے گی، ایک خطبہ اثر کر جائے گا، ایک عشرہ اثر کر جائے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، بڑوں کا احترام بھی کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور نہیں، اگر بنیاد کمزور ہے، مجلس میں ہے تب تک مومن شیعہ مسلمان ہے، مجلس سے نکلا پھر دوستوں کی ٹولی میں ویٹی چلا گیا، سمندر کے کنارے جو چوپاٹی پہنچ گیا اور وہ ساری حرکتیں کر رہا ہے جو اسلام میں اجازت نہیں۔ کیوں؟ تم ہمیشہ مومن رہو، ہمیشہ مسلمان رہو۔ مجلس میں ہے تو شیعہ ہے اور باہر نکل گئے تو شیطان بن گئے، مسجد میں ہے تو مسلمان ہے، باہر نکل گئے تو شیطان بن گئے۔ نہیں، ہم مارکیٹ میں بھی رہیں تو شیعہ بن کے رہیں، مسلمان بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں، تجارت کریں تو مومن بن کے، مسجد میں رہیں، مجلس میں رہیں تو مومن بن کے، ہماری ہر سانس مومن رہے، ہر ادا مومن رہے، ہمارا ہر فعل مومن رہے۔ ظاہر سی بات ہے اکثر دیکھا یہ جاتا ہے فیملی لائف ان اسلام، اس ٹاپک کی روشنی میں آپ میرے ایک جملے کو توجہ سے سنیں۔ جب تک میں نماز کی صف میں ہوں تو بہت سیدھا سادہ، اچھا، متقی، پرہیزگار ہوں۔ ہاں، یہ پہلی صف میں باجماعت روزانہ پڑھتا ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد کتنی ٹوپیاں اتارتا ہے، کتنے چکر چلاتا ہے، کتنی حرکتیں کرتا ہے، اور پھر ایک آدھا آدمی کہتا ہے اس کا سر سجدے میں ہے اور باقی ساری لائف کہیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ مسجد میں تو ایسے چمکتا ہے، جلوس میں اتنا اچھا، لیکن دیکھو کتنے لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، کتنا سامان میری دکان سے لے گیا، اب تک پیسے چکایا نہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھو، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دینی چاہیے۔ معاملات تو بہت کٹھن ہے اسلام میں، عبادت سے زیادہ معاملات رکھے گئے۔ تو لائف کی سٹارٹ کیسے؟ عالم ارواح پہلی منزل، ماں کا شکم، ماں کی آغوش، اور اب دودھ پی کر جب آگے بڑھا تو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی منزل تک، یہ ہے دنیا کی لائف۔ کسے معلوم ہے کہ کون کب چلا جائے گا اس دنیا سے؟ کوئی 100 سال میں، کوئی 50 سال میں۔ لہٰذا یہ تیسری منزل ہے، اور یہ تیسری جو ارواح اور ماں کے شکم کے بعد یہ تیسری منزل دنیا کی لائف ہے۔ ماں کی گود سے قبر کے کنارے تک، قبرستان میں جانے تک، یہ لائف سب سے اہم ہے، اور اس سے زیادہ اہم پیٹ والی لائف، شکم والی۔ آپ اس پر کبھی تبصرہ کریں، اسٹڈی کریں تو بہت گہرا ٹاپک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی لائف کہاں گئی؟ قبر کے اندر۔ اور یہ قبر کی لائف کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ والی لائف مرنے سے لے کر قیامت آنے تک، یا امام کے ظہور کے بعد تک۔ اس لیے کہ امام کے ظہور تک وہی باہر آئیں گے جو امام کے حقیقی شیعہ ہیں، جن کی دل میں تمنا تھی کہ مولا کے غلاموں میں ہم شمار ہوں، مددگاروں میں۔ وہ کفن پہن کر تلواریں لے کر قبروں سے باہر آئیں گے۔ اور جو امام سے غافل رہا
پھر وہ قبر سے نہیں آئے گا، وہ قیامت میں ڈائریکٹ آئے گا اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا عالم ارواح 1، ماں کا شکم رحم 2، اور ماں کی آغوش سے قبر تک 3، یہ لائف، یہ منزل، اور اس کے بعد عالم برزخ، قبر سے قیامت تک۔ یہ بڑی کٹھن منزل ہے کہ خدا سب کو عالم برزخ میں امن و امان میں رکھے۔ میں مجلس ختم کر رہا ہوں چونکہ میرا ٹائم بہت کم ہے۔ خدا پروردگار، اور اس کے بعد عالم ارواح، عالم برزخ کے بعد، قبر سے قیامت کے بعد پھر آخری منزل کون سی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ، قیامت کا حساب و کتاب، اولین اور آخرین کا اجتماع۔ آج کوئی نیتا، لیڈر یا بڑی شخصیت آتی ہے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب دادر کے میدان میں کتنی پبلک تھی، شیواجی پارک میں کتنے لوگ آئے تھے، فلاں نیتا آیا تھا۔ اس مجمع کو دیکھنا قیامت میں، اولین اور آخرین کا مجمع، آدم سے لے کر قیامت تک سب جمع ہوں گے، اور تب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی حکومت کس کے لیے ہے، بتاؤ آج کی گورنمنٹ کس کی ہے، لمن الملک اليوم، آج کی حکومت سلطنت کس کی ہے؟ یہ میٹرو کی لائن آپ کے سامنے سے جا رہی، آج کی حکومت ان کی ہے، جہاں چاہ جو چاہ جب چاہ کر سکتے، لیکن وہاں آواز آئے گی لمن الملک اليوم، قیامت میں بتاؤ آج کی حکومت کس کی، آواز غیبی، کوئی جواب نہیں ہوگا، سب اولین اور آخرین کا مجمع۔ تو ایک جواب آئے گا آنسر خود بخود، للہ الواحد القہار، آج کی حکومت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، للہ الواحد القہار، جو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، لیکن قہار، جو قہر کرنے والا، قہار عذاب نازل کرنے والا۔ کیوں؟ ہم رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن اس کی ختم ہو گئی لمٹ، اب ہم قہار ہیں، اور آج باریکی سے حساب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آخری لائف یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، اور اس میں بھی 2 حصے رہیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم ان کا ہمیشہ کا گھر رہے گا، وہ کون رہیں گے یہ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ایک وہ رہیں گے جن کا ہمیشہ کا گھر جنت رہے گا۔ لیکن ایک اور کوالٹی ہے آخری، وہ کون سی آپ اگر غور کریں، ہم میں سے ہیں وہ، خدا نہ کرے دشمن دور، ہم گنہگاروں میں سے ہیں۔ آخری لائف، آخری منزل، آخری زینہ کیا ہے قیامت کے بعد؟ یا تو جنہیں جہنم میں جانا ہے انہیں جہنم مبارک، اور جنہیں جنت میں جانا ہے انہیں جنت خلد بری بہشت مبارک۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جنہیں اپنے گناہوں کا بھوگ بھگتنا ہے، اپنے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ آخری منزل ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ تو یہ فیملی لائف ان اسلام، ہماری لائف آج دوسری مجلس، اب آگے میں کل کی مجلسوں سے تیاری کروں گا، اور اس جنت میں اگر ہمیں جانا ہے، وہ جنت جس کی سرداری اللہ نے حسن اور حسین کو دی رسول کے ذریعے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت ایسی جنت ہے کہ دنیا کے بادشاہ اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ 50 کروڑ کا بنگلہ، کاٹیج، فلیٹ خرید لیں، کتنا بھی کروڑوں روپے خرچ کر لیں، جنت کے کونے کا ایک فرشی کا ٹکڑے کے برابر بھی آپ اپنا وہ بنگلہ نہیں بنا سکتے۔ روایت میں ہے کہ جنت کی زمین زعفران کی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں، وہ زعفران جو کتنی قیمتی ہے آج مارکیٹ میں، وہاں کی زمین زعفران کی، جہاں جنتی پیر رکھیں گے، کھیلیں گے۔ میں بھی اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یہاں تو پانی نہیں ملتا ہے میونسپلٹی کا، وہاں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، جو مل کر بہے گی لیکن ملے گی نہیں۔ یہ جنت ہوگی مومن کی، اور جس کے سردار حسین ہیں، جس کے سردار حسن ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے ہم قائل ہیں، اس کے سارے عالم اسلام کے علماء قائل ہیں، جتنے شیعہ سنی علماء ہیں، جتنے مسلمان علماء ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں عالم اسلام کی یہ حدیث ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ طاہر قادری، اہل سنت والجماعت کے بزرگ عالم دین، ہمارے لاکھوں سلام ہو طاہر قادری۔ پاکستان کیوں ٹی وی سے کہتے ہیں، علل اعلان کیوں ٹی وی سے، کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہے، یہ رسول اللہ نے کہا، حسن جوانان جنت کے سردار، ہمارے پاس پروف ہے، کتابیں ہیں عالم اسلام کی۔ اگر وہ سردار چاہیے، اگر وہاں کی جنت چاہیے، تو قو انفسکم و اہلیکم، پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
اس جہنم کی آگ سے بچائیے، تبھی تو جنت میں جائیں گے، اور اپنی لائف کو اسلام کے مطابق گزاریے، فیملی لائف ان اسلام۔ اور حسین نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی پر دنیا کے کروڑوں ذاکرین بھی مجلسوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی خطیب کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حسین کی شہادت کو پڑھ سکے، حسین کے مصائب کو بیان کر سکے، کسی کے پاس اتنا مطالعہ نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ الفاظ ہیں کہ حسین پر کیا گزری۔ 28 رجب میں پورا تسلسل سے تو نہیں پڑھ سکوں گا، اگر پورا مقتل پڑھوں گا تو 2 گھنٹے درکار ہیں۔ کاش میرے پاس یہاں وقت ہوتا تو میں 1.5 گھنٹہ خطاب کرتا کہ حسین جنہیں کربلا کی پیشن گوئی پہلے سے دے دی گئی تھی، رسول اکرم بیٹھے ہوئے جبریل نے واقع کربلا بیان کیا، یہ پہلی مجلس تھی جو پنجتن کے بیچ میں ہوئی، اور جبریل ذاکر بن کے مجلس پڑھ رہے تھے۔ محمد آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، یہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے ذاکروں کی بات نہیں، مجتہدین کے قلم کی چیز ہے، تحریروں کی۔ اور اس کے بعد پنجتن روئے، خاص کر معصوم عالم، اور اس وقت جب جبریل نے واقع کربلا سب یاد دلایا، بیان کیا، پیغمبر نے واقع کربلا کو حسین کی خدمت میں رکھا، حسین نے ایک ایک واقع کربلا کی کڑی کو سن کے مسکرا کے قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عالم ارواح میں اس واقعے کو سب کے سامنے رکھا تھا، آدم سے لے کر جتنے لوگ دنیا میں سب کے سامنے رکھا، لیکن کسی نے اس مصیبت اور مصائب کو ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے حسین، کہ ہر مصیبت تیرا حسین قبول کرنے کو تیار ہے، اگر تو راضی ہو جائے، اگر تو خوش ہو، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور حسین کے سامنے پھر یہ چیز جبریل کے ذریعے آئی اور حسین نے قبول کیا۔ عزادارو، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے پڑھا ہے، اور اپنے ایران میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، جو صحیح چیز ہے کہ پیغمبر نے امام حسین کے سامنے سارا واقعہ کربلا رکھا کہ تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، بچے بہنیں عورتیں سب تمہارے ساتھ رہیں گے، سارے مصائب رکھے، تیرے سجاد کے گلے میں توق ہوگی، تیری سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے، تیرے خیمے جلیں گے، تجھ پر پانی بند کر دیا جائے گا، تیرے علی اصغر کے گلے میں ہرملہ کا تیر آئے گا۔ پورا واقعہ کربلا میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں، پیغمبر دہرا رہے ہیں پورا واقعہ کربلا، اور حسین مسکرا کر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مولا تیرا حسین ہر ادا پہ راضی، ہر ادا پہ راضی۔ پیغمبر کہتے جاتے ہیں، حسین مسکرا کر ہنستے ہوئے خوشی خوشی قبول کرتے جاتے ہیں۔ ایک منزل آئی جب 28 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک، اور 10 محرم 61 ہجری کے بعد شام غریبہ تک پیغمبر نے سب حسین کے سامنے رکھ دیا، حسین نے سب قبول کر دیا، جیسے حسین کو کوئی گفٹ مل رہا ہو، کوئی تحفہ، کوئی نعمت مل رہی ہو، ہر ادا پر حسین خوش۔ لیکن ایک منزل آئی، میرے لال حسین تیری بہن زینب کی چادر چھنے گی۔ عزادارو، علماء بیان کرتے ہیں حسین نے اس جملے پر اپنا سر جھکا لیا، تیرے ام کلثوم کی چادر چھنے گی، تیری بہنیں بے مقنا وہ چادر ہوں گی۔ اب حسین کا سر جھک گیا، نہیں معلوم میرا حسین جو ایک وسیع جگر کا مالک، اس کے مقام کو کون بتا سکتا ہے؟ اس وقت کیا حسین نے سوچا اور کیا پیغمبر نے کہا؟ بہت دیر تک حسین خاموش رہے۔ علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، نانا گوارا ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے کو تیر لگے گا، نانا گوارا ہے، خیمے جلیں گے، نانا گوارا ہے، ہرملہ تیر چلائے گا، گوارا ہے، سکینہ رخساروں پہ تماچے کھائے گی، نانا گوارا ہے، میرا سجاد کربلا سے کوفہ سے شام، ارے پا پیدل کانٹوں پر چلایا جائے گا، گلے میں توق ہوگی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوگی، نانا گوارا ہے،
ہے، لیکن نانا سب کچھ گوارا ہے، لیکن میری زینب کی چادر چھنے اور تماشائیوں کے بیچ میں میری بہنیں بلوائے عام میں بے مقنا وہ چادر رہے۔ نانا تیرا حسین یہ کیسے قبول کرے؟ ارے جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کی بہنیں، ہاں آزادارو، بس میں نے مجلس ختم کی، یہ پہلی مجلس تھی جو حسین کے سامنے پنجتن نے گریہ کیا۔ تاریخیں آگے بڑھتی گئی اور حسین کے سامنے بیعت کا سوال ہوا۔ 22 رجب 60 ہجری کو یزید کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، معاویہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد یزید خلافت نشین ہوا اور حسین کے سامنے بیعت کا سوال آیا۔ حسین دربار ولید میں گئے، گفتگو ہوئی، بیت الشرف میں آئے، نانا کے روضے پر گئے، ماں کی قبر پر پہنچے، بھیا کی قبر پر گئے، سب کو الوداع کیا۔ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور سب کو الوداع کہہ کر حسین نانا کی قبر کب پہنچے؟ 27 رجب کی رات میں، شب 28 رجب آئے عالم اسلام۔ ارے جس رات میں نانا رسول اللہ معراج پہ گئے تھے، اسی شب میں نواسا قبر رسول پر بیان کر رہا ہے۔ نانا مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین کہنے لگے میرے نانا کی قبر شگافتہ ہوئی، ارے گویا رسول اللہ سامنے آ گئے، مجھ پر ایک نیند طاری ہوئی، میں نے دیکھا نانا کی قبر شگافتہ ہوئی، گویا مجھے لگا نانا مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے گا، مجھے مدینے ہی میں اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ نانا نے کہا حسین اگر میں نے تجھے مدینے میں اپنی قبر میں جگہ دے دی تو پھر میرے دین کو کون بچائے گا، انسانیت کو قیامت تک کون بچائے گا؟ میرے لال تجھے آگے بڑھنا ہے، کربلا جانا ہے، عراق کا سفر کرنا ہے، کیا بچپن کا وعدہ بھول گیا؟ نہیں نانا مجھے یاد ہے۔ پھر حسین جا میرے لال آگے بڑھ، اور سن اکیلے مت جانا، زینب کو لیتے جا، ام کلثوم کو لیتے جا، منزل منزل پہ شہزادیاں کام آئے گی۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ آزادارو حسین قبر رسول سے اٹھے، قافلے کو تیار ہونے کا حکم دیا، بس جس کے لیے زحمت دی اسے سنے، سینے پہ ہاتھ رکھے۔ ایک مرتبہ حسین اپنی نانی ام سلمہ کی خدمت میں آئے، ام سلمہ زوجہ پیغمبر نبی رحمت، حسین نانی کی خدمت میں آئے۔ نانی خدا حافظ، نانی تڑپ گئی، میرے لال یہ خدا حافظ کدھر کا ارادہ ہے؟ حسین نے کہا نانی کیا نانا نے نہیں بتایا تھا؟ کہا پیغمبر نے کچھ کہا تھا، تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا، اور تیرے نانا نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور کہا تھا ام سلمہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لے میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ کہنے لگی میرے لال کیا عراق جاؤ گے؟ کہاں نانی؟ میرے لال تو کہاں ذبح ہوگا، کہاں قتل ہوگا، کہاں شہید ہوگا؟ کہا نانی عراق میں کربلا میں تیرا لال حسین ذبح ہوگا۔ نانی تڑپ گئی، ام سلمہ تڑپ گئی، معتبر واقعات ہیں مقتل میں ام سلمہ کی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا نانی اماں سنیے، کیا آپ دیکھنا چاہیں گی جس زمین پر میں ذبح ہوں گا؟ ام سلمہ نے کہا ہاں میرے لال، تیری نانی دیکھنا چاہے گی، کیونکہ میں تو کربلا میں نہ رہوں گی، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو کہاں ذبح ہوگا۔ عزادارو مقاتل نے لکھا، بزرگ علماء نے لکھا، ایک مرتبہ حسین نے علم امامت سے حکم دیا، دنیا کی ساری زمینیں نیچی ہو گئی، ساری دنیا کی زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمین بلند ہو گئی۔ حسین نے کہا نانی یہ کربلا کی زمین ہے، وہ جو نشیب مقتل ہے وہاں تیرا حسین قتل ہوگا، وہاں علی اکبر کے سینے کو برچھی لگے گی، وہاں خیمے جلیں گے، وہاں تیرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ ارے ام سلمہ رونے لگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا میرے لال تیری خبر مجھے کیسی ہوگی کہ تو زندہ ہے کہ سلامت ہے، تو شہید ہو گیا کہ سلامت ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ بڑھایا، زمین کربلا سے مٹی اٹھائی، نانی اماں جو مٹی کل نانا رسول اللہ نے دی تھی اس مٹی میں یہ مٹی ملا دیجئے گا۔ نانی نے وہ مٹی نانا کی رسول کی مٹی دی ہوئی مٹی میں ملایا، اسے شیشی میں سنبھال کے رکھ دیا، صبح ہوتی تو شیشی کو دیکھتی، رات ہوتی تو شیشی کو دیکھتی، جب فارغ ہوتی شیشی پہ نگاہ دوڑاتی۔ حسین مدینے سے جا چکے ہیں، حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، ام سلمہ شیشی کو دیکھ رہی۔ آزادارو ادھر حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے چلے،
4 شعبان 60 ہجری کو مکہ میں پہنچے۔ یزید کے سپاہی حاجیوں کے بھیس میں حسین کو قتل کرنے مکہ میں پہنچے۔ حسین نے کعبے کو بچا لیا، حرمت کعبہ کا خیال کیا، اور حسین 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں بدل کر آگے چل پڑے۔ وہیں سے مسلم کو کوفہ روانہ کر دیا، نمائندہ بنا کر حسین آگے چلے۔ آزادارو تاریخ نے لکھا کہ کسی ایک منزل پر پہنچے، منزل زبالہ، منزل زبالہ، منزل ذو حسم، منزل شراف، الگ الگ منزلوں پر پہنچے، اور ان تمام منزلوں پر حسین کی ملاقات وہیب سے ہوئی۔ کسی منزل پر حسین کی ملاقات زہر قین سے ہوئی، ایک منزل پر حسین کی کانوں میں مسلم کی شہادت کی خبر آئی، رقیہ مسلم کو حسین نے پیار دیا، گوشوارے پہنائے، اور ایک وہ منزل آئی جب منزل زبالہ سے آگے پہنچے منزل شراف کے قریب، جہاں حر کے لشکر نے حسین کا راستہ روکا۔ آزادارو ادھر حسین منزلیں طے کر رہے ہیں، ادھر ام سلمہ شیشی کو دیکھ رہی ہے کہ میرا حسین سلامت ہے کہ نہیں، میرا حسین باقی ہے کہ نہیں۔ میں نے مجلس ختم کی۔ آزادارو آگے کے مصائب کل کی مجلس میں پڑھوں گا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ حسین کربلا میں پہنچے 2 محرم کو، روز عاشور حسین شہید ہو گئے۔ اب تک 6 مہینے تک ام سلمہ بار بار شیشی کو دیکھتی ہے، مٹی کو دیکھتی ہے کہ یہ مٹی سرخ نہ ہو، پروردگار یہ مٹی مٹی رہے، خون نہ بننے پائے۔ نانی ام سلمہ کہتی پروردگار میرا حسین سلامت رہے، میرا حسین باقی رہے، یہ مٹی اپنا رنگ چینج نہ کر دے۔ کہ اچانک جب عصر عاشور آئی، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر نے کند خنجر چلایا، ادھر ام سلمہ بے چین اور بے قرار ہے۔ مقاتل نے لکھا ایک مرتبہ کبھی شیشی کو دیکھتی، کبھی گھر میں دوڑتی، ادھر جاتی ادھر جاتی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ لیٹ گئی بستر پر، اور ام سلمہ نانی پر نیند طاری ہو گئی۔ ارے کچھ دیر گزری کہ ام سلمہ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ خواب میں آئے ہیں، ارے بال اجڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں۔ پیغمبر ام سلمہ کو خواب میں کہہ رہے اے ام سلمہ سو رہی ہو، ارے میرا حسین مارا گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، اے ام سلمہ میرا گھر اجڑ گیا، میری اولاد ختم ہو گئی، اے ام سلمہ ارے جسے میں نے کاندھوں پر سوار کیا تھا، پشت پر بٹھایا تھا، جسے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ پیار دیا تھا، اسے ظالموں نے شہید کیا، تم بیٹھی ہوئی ہو، کیا تم میرے بال نہیں دیکھ رہی؟ اے ام سلمہ یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ خون کے دھبے، یہ آستین ٹوٹی اور پھٹی ہوئی، یہ اجڑے ہوئے بال، یہ میرے حسین کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اے ام سلمہ اٹھو، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ محمد مصطفیٰ تیرے رسول نے اپنی آنکھوں سے میں اپنے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا، تڑپتے دیکھا۔ ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا رسول نہیں ہے، دوڑی ہوئی شیشی کے قریب گئی، کیا دیکھا؟ مٹی خون بن چکی ہے، میں تڑپ گئی، ہائے میرا حسین مارا گیا، ہائے میرا حسین شہید کر دیا گیا، کہ نانا رسول اللہ اب تک رو رہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وانکا سمیع الدعوات۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت، الہی سیدی مولاہی استجب دعائی و دعاؤنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعت الحسین فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔